آگے بات کرتے ہیں غزہ میں امن کے معاملے کی۔ پاکستان کو غزہ میں امن کے عالمی اقدامات میں شامل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو غزہ کے لیے قائم پیس بورڈ ٹریٹی میں شرکت کی دعوت دی ہے، جو کہ ڈیووس سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس بورڈ میں شمولیت کے ذریعے فلسطین میں امن، انسانی امداد، بنیادی سہولیات کی بحالی اور طویل مدتی سیاسی حل کے لیے فعال کردار ادا کرے گا۔ بالکل ایسے یہ جو دعوت ہے یہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ، سفارتی وزن اور پھر عالمی اعتماد کی علامت بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے شہریوں پر مظالم کم کرنے اور امدادی کارروائیوں میں شفافیت اور منصفانہ فیصلوں کو یقینی بنانے میں مددگار بھی ثابت ہوگی۔ ابھی کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر ہیں جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جوہر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی یہ جو امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر امریکہ کی طرف سے، یہ جو پیشکش بھی کی گئی ہے پاکستان کو، کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ خاص طور پر پاکستان کی امپورٹنس عالمی سطح پر کس چیز کا انڈیکیشن ظاہر کرتا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کو دیکھیں سے پہلے بھی وہ جو 8 ملک تھے، جو مسلمان ملک جن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنسلٹ کیا تھا، یہ 20 نکاتی جو پلان انہوں نے بنایا ہے 20 پوائنٹ پیس پلان، جس کا یہ حصہ ہے بورڈ آف پیس، اس میں بھی پاکستان شامل تھا۔ جو کنسلٹیشنز وہ باقی جو اہم ترین ملک ہیں جو اس میں جو عرب ملک ہیں جو شروع سے اس تنازع کی ثالثی میں شامل تھے، مثال کے طور پہ ایجپٹ، جارڈن، قطر، سعودی عربیہ، ان ٹرکی، ترکیہ بھی بالکل، تو ان سارے ملکوں کے ساتھ بھی پاکستان کی کنسلٹیشن چلتی رہی، تو پاکستان کو بہت ایک نمایاں حیثیت رہی ہے اس سارے پروسیس میں، کنسلٹیشنز میں، اور وہ انگیجمنٹ میں پاکستان شامل رہا ہے ساری۔ اب یہ جو بورڈ آف پیس ہے، دیکھیں اٹس اے کیوریس کنسٹرکشن، یہ جو ہے ظاہر ہے یہ ان 20 نکاتوں کا حصہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے اس کو منظور بھی کروایا ہوا ہے۔ تو وہ جو ریزولوشن 2803 جو ہے اس کے تحت یو این ایس سی کے، اور جو کہ اس کو چیپٹر 7 جو ہے اس کا مینڈیٹ حاصل ہے، جس کے تحت آپ یوز آف فورس بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی باڈیز بنائی جا سکتی ہیں، تو یو این کا اس کا مینڈیٹ ہے۔ اب یہ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، انہوں نے کافی سارے ملکوں کو اس کی دعوت دی ہے، تقریباً 60 کے قریب، اور اس میں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ کچھ ملکوں کو تو جو 3 سال کے لیے ہوں گے، زیادہ تر ملک بلکہ کچھ جو ہیں جو $1 بلین دیں گے ایز کنٹریبیوشن، تو ان کو پھر وہ پرماننٹ ممبر بنائیں گے۔ بٹ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بورڈ جو ہے وہ غزہ کی جو سچویشن کا تعلق ہے جہاں تک، اس میں انہوں نے ایک ملٹی لیئرڈ جو ہے نا، ایک وہ اس کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کی سپرویژن کے لیے سب سے اوپر یہ بورڈ ہوگا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ چیئر کریں گے۔ اس کے نیچے پھر ایک جو ایگزیکٹو بورڈ ہوگا، اس کو وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں آلریڈی مارکو روبیو کو، جیرڈ کشنر کو، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اجے بنگا، اسٹیو وٹکوف، ان سب کو ڈالا ہے۔ اچھا، وہ جو بورڈ ہے اس میں ایک ہائی ریپرزینٹیو بھی ہوگا، جو ہے ان کو بھی یہ ہائی ریپرزینٹیو کا جو عہدہ ہے یہ اسی طرح تھا، ایک ٹائم پہ بہت سال پہلے میں بوسنیا میں سفیر تھا، تو وہاں پہ بھی ایک ہائی ریپرزینٹیو ہوتا تھا جو یونائٹڈ نیشنز مینڈیٹ میں تھا، اور اس کو بہت زیادہ پاورز حاصل تھیں، وہ سپروائز کرتا تھا وہاں کی ساری گورننس کو۔ اس کے نیچے پھر ایک ایگزیکٹو بورڈ غزہ ہوگا، تو وہ جو ہے اس میں بھی کافی ملکوں کے لوگ ہوں گے۔ اس میں بھی تھوڑی سی اس وقت کنٹروورسی ہے کیونکہ وہ ترکیہ کے فارن منسٹر کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اس کے نیچے پھر ایک اسرائیلی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو بیسیکلی سارے معاملات کو چلا رہے ہوں گے پیلسٹین کے اندر، اینڈ دین اس کے اوپر یہ 2 بورڈز کا جو آپ نے ذکر کیا وہ اس کو اوور سی کر رہے ہوں گے۔ ایک اور چیز جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اس پیس بورڈ کی سائننگ تقریب جو ہے اس کے اندر شرکت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ ترکیہ اور قطر کو کیوں انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر۔ ہاں، جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں اسرائیل کے، تو ہم اس ساری سچویشن کو پھر کس طرح سے سمجھے، یا پھر کتنا زیادہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو اب بنایا جا رہا ہے پیس ٹریٹی یا پھر یہ جو بورڈ بنایا جا رہا ہے اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ اگر نیتن یاہو جو کہ رسپانسبل ہیں بیسیکلی غزہ یا پورے فلسطین کے اندر قتل و غارت گری کرنے میں، وہی شامل نہیں ہوں گے یا ان کا ہی کنسینٹ موجود نہیں ہوگا اس پیس ڈیل کے لیے، پیس ٹریٹی کے لیے، تو پھر کتنا زیادہ اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اصل میں جی یہ 4 لیئرڈ پروسیس ہے اپیرنٹلی، 3 بورڈز ہوں گے، یہ بورڈ آف پیس سب سے اوپر جس کو پریزیڈنٹ چیئر کر رہے ہیں، پھر ایگزیکٹو بورڈ، پھر ایگزیکٹو بورڈ غزہ، اور اس کے نیچے پھر وہ کمیٹی ہے جس کے آلریڈی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے
वो एक डिप्टी मिनिस्टर थे पैलेस्टीनियन PLA के जो है अली शाह। तो वो ये सिस्टम उन्होंने बनाया, बहुत ही ज्यादा एलेबरेट है जो है, जिससे मैंने बताया। फिर इसमें एक ज़ाहिर हाई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गजा बोर्ड जो तीसरा लेयर है वो उसका हिस्सा होंगे जो है, और वो सुपरवाइज करेंगे डे टू डे गवर्नेंस को वहां पे, जो कि फिलिस्तीनियन जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी करेगी। आपने सही कहा, इजराइल को इस पे बिल्कुल बहुत सी चीजों पे इसके इतराज है। अभी भी जो ट्रम्प की एक्शन ले रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इजराइल में उसकी सख्त मुखालफत हो रही है। उनकी जो हुकूमत है वो एक कोलिशन हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि वो उनको नेतन्याहू को वहां पे अक्सरियत तो हासिल नहीं है। तो उसके जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि बहुत ही अल्ट्रा राइट पार्टीज हैं, वो तो ये सारे प्रोसेस पे ही इतराज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस प्रोसेस को मजीद आगे लेके जाने में कामयाब होंगे। देखिए, ऑलरेडी 3 मुल्कों ने तो इस बोर्ड ऑफ पीस में जो है शमूलियत एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसमें अर्जेंटीना है, उसमें हंगरी है और उसमें मोरक्को है, और बहुत सारे मुल्क जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि वो कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें भी काफी सारे इसमें शमूलियत कर लेंगे। तो जो देखिए मसाइल तो होंगे आगे, अभी मसला तो उस पर भी आना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रही है एक, वो बहुत अहम कंपोनेंट होगा। उसमें कौन से मुल्क आएंगे? कुछ मुल्कों ने आमादगी जाहिर कर दी है, जिस तरह इंडोनेशिया है, अजरबैजान है, बहुत से मुल्क उस पर भी अभी गौर कर रहे हैं, उसकी भी पाकिस्तान को दावत दी गई है। तो अब वो फिर ये तय करना कि वो जो फोर्स है वो आके क्या करेगी, क्या वो हमास से जो है डिसार्म कराएगी हमास को? पैलेस्टीन और 2 स्टेट्स का जो नैरेटिव था हमेशा से, जो हम पढ़ते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, इस पीस ट्रीटी के अंदर इसका हिस्सा बनने से या इसके ऊपर साइन करने से उसके ऊपर तो कोई आंच नहीं आएगी? वो तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन की तरफ नहीं जाएगा? देखिए, एक तो खैर पाकिस्तान ने इसमें कुछ साइन नहीं करना। अगर पाकिस्तान इस बोर्ड में आता भी है तो आप सिर्फ शमूलियत करते हैं बोर्ड में जो है, और जाहिर है कि उस बोर्ड से विड्रॉ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो अभी तक बयान दिया था वो ये था कि जी बेशक वो बोर्ड में हो या वो इंगेज रहना चाहते हैं इस प्रोसेस के साथ, और वो बोर्ड के अंदर भी आप रह के हो सकते हैं, बोर्ड से बाहर रह के भी आप एंगेज रह सकते हैं। पाकिस्तान का जो मौकफ है इस पे, वो बहुत असूली मौकफ है और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मौकफ है। वो ये है कि जी पैलेस्टीनियन जो है 2 स्टेट्स सोल्यूशन होना चाहिए अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, और जाहिर है जो ओस्लो अकॉर्ड और बाकी जो प्रोसेस सारा था उसके तहत। देखिए, 150 से ज्यादा मुल्क उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का 20 नुकाती प्लान है, उसमें एक नुक्ता है इस बारे में सिर्फ, और वो ये कहता है कि जी अगर ये कंडीशंस मीट हों, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, वहां पर हमास डिसार्म हो, डिमिलिटराइजेशन हो, डी रेडिकलाइजेशन हो, और उसके बाद वो कंडीशंस कहते सारी पूरी हों, तो फिर एक रोड मैप उस तरफ भी दिया जाएगा। लेकिन वो मतलब थोड़ा सा मुबहम है। सवाल भी बहुत ज्यादा जौहर साहब उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।